دوستو، پچھلی نصف صدی کے دوران آزاد بین الاقوامی تجارت کے دور میں ناروے نے اس کی تعمیر کی۔ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی بیڑا جہاز رانی تجارت میں انہیں قابل قدر مہارت حاصل کر لی ہے، اور ٹیکنالوجی اور غیر ملکی کرنسی ایک اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ ناروے نے اپنی آزادی کے جدوجہد کے دوران ایک مضبوط پارلیمانی نظام کو بھی متحد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آفاقی حق کی رہائداری، مزدوروں کے حقوق اور مضبوط سماجی اصلاحات پیدا ہوئیں، اور اس کی سیاسی طاقت چیک اینڈ بیلنس کا وسیع تقسیم نے ایک مضبوط ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا۔ مستقبل کی خوشحالی کے لیے ان کا جغرافیہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ سستی ہائیڈروجن بجلی بچانے کے قابل بھی ہے۔ صنعت کاری کے لیے بیج بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانیاں بھی تھیں۔ نقل و حمل کا بوجھ، ریلوے، سڑکوں اور مواصلات کی ترسیل کے نئے طریقوں نے ناروے کو بہت تنگ کر دیا تھا۔ اپنے یورپی پڑوسیوں کے خلاف موثرینی نقصان، ان تمام قوتوں نے تیز رفتار اقتصادی ترقی اور صنعت کاری کا آغاز کیا، لیکن ایک طریقہ جس میں ناروے کا فرق تھا وہ اور اس کی بہبود، تعلیم اور بہت مضبوط تعلقات تھے۔ چنانچہ ان سب کی بدولت ناروے 20ویں صدی کے اوائل میں عالمی اقتصادی اور جغرافی سیاستی قوتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں عالمی جنگوں میں باضابطہ طور پر غیر جانبدار رہا، لیکن اس کے تجارتی بیڑے کو زبردست نقصان پہنچا۔ عوامی شعبے اور مرکزی منصوبہ بندی پر بہت زور دینے کے ساتھ حکمرانی کرتے ہوئے بھی اور نجی مسابقت کے موروثی معاشی فوائد تک ناروے نے ناقابل یقین حد تک ترقی کر لی، اور قابل اعتماد اور مضبوط 3.3 GDP کی سالانہ ترقی حاصل کر لی۔ چنانچہ 1945 سے 1975 1945 to 1975 ناروے نے ناقابل یقین حد تک ترقی کی۔ اس کا سماجی تحفظ کا مضبوط جال تھا، اور علم مساوات نسبتاً برابر تھی۔ مہنگائی کم ہی رہی، اور بے روزگاری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دوران ناروے کی اقتصادی کارکردگی مضبوط اور مستحکم تھی۔ چنانچہ اسی ترقی کے پیش نظر 1969 میں ناروے نے دنیا میں سب سے زیادہ فی رہائشی تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ آئل سیکٹر ٹائٹن بن گیا، ہزاروں زیادہ معاوضے دینے والی نوکریاں کھل گئی، ماہی گیری کے سوئے ہوئے شہر پیٹرولیم پاور ہاؤس بن گئے، اربوں ڈالرز آنے لگے، اور ناروے کا معیشت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ناروے کی تیل کی کہانی کے آغاز میں دیگر تیل سے مالا مال ممالک کے ساتھ بہت سی مماثلتیں تھیں، لیکن یہ ناقابل یقین حد تک اہم طریقوں سے مختلف تھا۔ جبکہ غیر ملک کمپنیاں دوسرے ممالک میں کسی ایک شخص کو فائدہ دے رہی تھی، وہاں دوسری طرف ناروے میں ایک وسیع پیمانے پر سیاسی طاقت کو تقسیم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی ایک فرد واحد کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ سوسائٹی کو نقصان پہنچا کر خود کو فائدہ پہنچانے کے قابل ناروے کی حکومت نہیں تھی۔ چنانچہ ناروے کی کامیابی کا سب سے بڑا اور بنیادی مرکز یہ ہے کہ اس نے تیل سے حاصل کی ہوئی دولت کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی رعایا اور عوام پر خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی نظام کو بہتر کیا، اور سیاسی نظام کو بھی کسی ایک فرد واحد کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف تیل کو انہوں نے اپنی معیشت کا واحد سورس نہیں بنایا، بلکہ دوسرے شعبوں میں لاجواب ترقی کی، خاص طور پر اپنی تعلیم کے شعبے میں کافی بہتری کی، جس کی بدولت ناروے کا حال دوسری تیل سے مالا مال ریاستوں جیسا نہیں ہوا۔ سب کچھ نایاب ہے، خاص طور پر قسمت، اور جو قومیں یہ جانتی ہیں وہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک تیل سے مالا مال ریاست نے اس بات کو سمجھا کہ ان کی ترقی تیل کی خریداری اور منافع سے نہیں جڑی ہوئی، بلکہ اپنی رعایا اور قوم کو آگے بڑھانے ان کی تربیت میں جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ
کمی پیشی رہ گئی ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آنے والی ویڈیوز میں بھرپور بہتری کی کوشش ہوگی۔ شکریہ، 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 شکریہ۔